السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ محترم حضرات، اللہ جل شانہ کا بڑا فضل و کرم ہے اور اس کا انعام و احسان ہے کہ اس نے ہم کو یہ ماہ مبارک عطا فرمایا ہے جس کو ماہ رجب کہا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ماہ رجب کا چاند دیکھتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، یہ دعا مانگتے تھے اللہ جل شانہ سے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، کہ اللہ تبارک و تعالی رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما اور ہم کو رمضان تک پہنچا دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ماہ رمضان کو اور ماہ شعبان کو اور ماہ رجب کو یہ ان کو قریب قریب رکھا ہے، جس میں سے ماہ رجب کو اللہ تعالی نے ان 4 مہینوں میں سے بنایا جن کو اشہر حرم کہا جاتا ہے۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ عظمت والا مہینہ ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ جل شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر بلایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نبی بنائے گئے اور آپ نے دین کا کام شروع فرمایا تو مکہ کے کافروں نے آپ کو بہت زیادہ ستایا اور تکلیفیں پہنچائیں اور مارنا پیٹنا شروع کیا اور ہر طرح سے آپ کو ستاتے رہے، اور جو آپ پر ایمان لاتے تھے اور جو مسلمان ہوتے تھے ان کو بھی مکہ کے کافر ستاتے تھے اور تکلیفیں پہنچاتے تھے کہ کسی طرح وہ لوگ دین سے پلٹ جائیں، لیکن الحمدللہ ان میں سے کوئی بھی دین سے نہیں پلٹتا تھا۔ اس طرح سے 1-2 دن نہیں، 2-4 دن نہیں، بلکہ برسا برس تک وہ لوگ ستاتے رہے، حتیٰ کہ 3 سال تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے خاندان بنی ہاشم کو شعب ابی طالب کے اندر قید رکھا اور بائیکاٹ کیا اور کھانا پینا نہیں پہنچنے دیا، حتیٰ کہ بچے بھوک کی وجہ سے بلبلاتے تھے، روتے تھے، اور اسی طرح سے جو دودھ پینے والے بچے ہوتے تھے، شیرخوار بچے ہوتے تھے، وہ بھی روتے تھے، اور بڑے لوگ بھی تکلیف ہوتی تھی، بھوک کی وجہ سے پریشان ہوتے تھے۔ اس کے باوجود وہ سب ایمان پر قائم رہے اور جمے رہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے، حتیٰ کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ وہ جو ان لوگوں نے لکھ کر لگایا تھا بائیکاٹ کے بارے میں، اللہ تعالی نے اس کو ختم فرما دیا اور اس کو دیمک کھا گئی، اور پھر ابو طالب کی کوششوں سے کچھ سرداروں نے آ کر کے اس بائیکاٹ کو ختم کروایا، اور پھر یہ حضرات نکل کر باہر آئے۔ 3 سال تک ابو طالب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شعب ابی طالب میں مقید رہے۔ ان حالات میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھا اور جمائے رکھا۔ باہر نکلنے کے بعد ابو طالب کا انتقال ہو گیا سن 1090 میں، اور آپ کی زوجہ محترمہ جو کہ ہر وقت آپ کو تسلی دیا کرتی تھیں، اور آپ کے چچا محترم جو ہر وقت آپ کی حفاظت اور حمایت کے لیے ہتھیار لے کر آ جایا کرتے تھے اور کفار سے کہا کرتے تھے کہ تم میرے بھتیجے کو کچھ نہیں کر سکتے، کوئی ان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، اور آپ کی مدد کے لیے تیار رہتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اس سال کو عام الحزن کہا گیا کیونکہ یہ رنج و غم کا سال تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ رنج اور غم پہنچا ان دونوں حضرات کے وفات پا جانے کی وجہ سے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے، یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے طائف کے لوگ ایمان قبول کر لیں اور ان کے ذریعے سے طاقت مل جائے اسلام کو، لیکن طائف کے لوگوں نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائیں، آپ کا انکار کیا، آپ کا مذاق اڑایا اور آپ کے پیچھے بدمعاشوں کو لگا دیا، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھروں سے مار مار کر
لہو لہان کر دیا، خونہ خون کر دیا۔ اس حالت میں زید رضی اللہ عنہ آپ کو اٹھا کر ایک باغیچے میں لے گئے اور وہاں پر آپ کو لے جا کر بٹھایا، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا، اور پہاڑوں کے فرشتے نے کہا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں طائف اور مکے کے پہاڑوں کو ملا دوں تو ان کی چٹنی پس جائے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا اور ان تکلیفوں کو برداشت فرمایا، اور یہ فرمایا کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو امید ہے کہ ان کی آئندہ نسلیں ایمان لے آئیں گی۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سال تک تو مکہ مکرمہ میں رہنے والے کفار کی تکلیفیں برداشت کر ہی رہے تھے، اور اس کے ساتھ طائف والوں کی تکلیف، طائف والوں کا انکار اور طائف والوں کی طرف سے جو پریشانی اور مصیبت آئی اس کو بھی آپ نے برداشت کیا۔ اور یہ غم کا سال تھا تو اس میں جو آپ کے ہمدرد تھے اور جو ساتھ دینے والے تھے اور حمایت اور حفاظت کرنے والے تھے وہ لوگ بھی دنیا سے چلے گئے۔ یہ سب چیزیں جمع ہو گئیں تو اللہ جل شانہ نے خاص طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر بلایا۔ ایک رات میں جبکہ آپ ام ہانی کے گھر میں قیام فرما تھے، ام ہانی کا گھر وہی ابو طالب کا گھر، وہی گھر جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے اور پرورش پاتے تھے، اور بچپن آپ کا وہیں پر گزرا۔ حضرت ام ہانی آپ کی بڑی بہن تھیں، آپ سے تقریباً 15 سال بڑی تھیں۔ ام ہانی کے گھر پر آپ آرام فرما رہے تھے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آپ کو اٹھا کر کے خانہ کعبہ میں لائے، اور خانہ کعبہ سے پھر زمزم شریف کے کنویں پر لے گئے اور آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور دل مبارک کو دھویا زمزم شریف سے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت سے جو وہ تشت لائے تھے اور اس میں ایمان و حکمت رکھا ہوا تھا، اس ایمان حکمت کو دل میں بھر کر اور دل کو فٹ کر دیا، پھر سینے کے اندر اور سینے کو سی دیا۔ اس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے مشرف فرمایا، اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو براق پر بٹھایا۔ براق کیا ہے؟ وہ برق رفتار سواری ہے، وہ تیز رفتار سواری ہے جو بجلی کی طرح سے گزر جاتی ہے، وہ سواری ہے جس کا کہ ہر قدم تا حد نظر پڑتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے براق بھیجا اور اس براق پر آپ سوار ہوئے، اور وہ سواری اس طرح سے چلی کہ ایک طرف جبرائیل علیہ السلام ہے، ایک طرف میکائیل علیہ السلام ہے۔ اس شان کے ساتھ آپ تشریف لے جا رہے ہیں۔ براق کا پہلا قدم اور پہلی چھلانگ اور پہلی جو اس کی منزل کہیے کہ جہاں پہنچے تو وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر کھجور کے درخت لگے ہوئے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ یہاں اتر کر 2 رکعت نماز ادا کیجئے، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ اس کے بعد پھر براق پر سوار ہوئے اور پھر وہاں سے جو آگے چلے تو براق کا جو دوسری چھلانگ اس نے لگائی تو کوہ طور پر پہنچے، اور طور سینا، وادی سینا میں آپ پہنچے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت کی تھی، ہم کلام ہوئے تھے، یہاں آپ اتر کر 2 رکعت نماز پڑھیے۔ اس کے بعد جو براق نے چھلانگ لگائی تو مدین پہنچے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ شعیب علیہ السلام کی جگہ ہے، یہاں اتر کر آپ 2 رکعت نماز پڑھیے۔ پھر وہاں سے چلے تو براق نے چھلانگ لگائی تو آپ بیت اللحم پہنچے جہاں کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور پھر مسجد اقصیٰ میں جا کر آپ نے وہاں پر اپنے سواری کو براق کو باندھ دیا۔ ایک حلقہ تھا، ایک پتھر تھا جس میں سوراخ تھا، اس سے انبیاء علیہ السلام اپنے جانوروں کو باندھا کرتے تھے جب وہ بیت المقدس آیا کرتے تھے۔ وہاں آپ نے باندھ دیا اور پھر آپ مسجد اقصیٰ میں تشریف لے گئے۔ مسجد اقصیٰ میں انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئیں، انہوں نے آپ کو مبارکباد دی، انہوں نے آپ کی شان میں خطبے پڑھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائی۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھایا، آپ نے نماز پڑھائی انبیاء علیہ السلام کو، اور پھر جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ کو 3 قسم کے چیزیں پیش کی گئیں پینے کے لیے۔ دودھ پیش کیا گیا،
شراب پیش کی گئی، شہد پیش کیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کو پسند فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اصبت الفطرۃ، کہ آپ نے فطرت کے مطابق کام کیا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ سوار ہوئے براق کے اوپر، اور سیڑھی لائی گئی، اور سیڑھی اور براق دونوں کے ذریعے آپ آسمان تک پہنچے۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ آپ صرف سیڑھی کے ذریعے سے آسمان پر چڑھے، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ آپ براق پر سوار ہوئے اور براق سیڑھی پر چڑھ کر کے آسمان تک گیا۔ بہرحال پہلے آسمان پر پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا تو دروازے کے دربان نے پوچھا کون؟ کہا جبرائیل۔ کہا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کہا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ تو کہا کہ ہاں ان کو بلایا گیا۔ اس طرح سے دروازہ کھولا گیا تو وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو آپ نے سلام عرض کیا، اور آدم علیہ السلام نے آپ کو مبارکباد دی، مرحبا بالابن الصالح، کہ نیک بیٹے کو مبارک ہو یہاں آنا۔ ان کے ایک طرف کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن کو دیکھ کر وہ خوش ہوتے تھے، دائیں جانب والوں کو، اور بائیں جانب جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو دیکھ کر رنج کرتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ جو دائیں جانب ہیں یہ حضرت آدم علیہ السلام کی نیک اولاد ہے، اور جو بائیں جانب ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کی بد اولاد ہے۔ بہرحال پھر اور آگے گئے تو آگے جا کر کے دوسرے آسمان پر پھر اسی طرح سے دروازہ کھلوایا، اور وہاں پر حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ ان دونوں نے بھی مرحبا بالاخ الصالح کہہ کر آپ کو مبارکباد دی، اور پھر اس کے بعد میں آپ آگے تشریف لے گئے۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ دنیا کا آدھا حسن دیے گئے